یاد رکھیں کہ جو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، جب اولاد بالغ ہونے کے بعد جتنے نیک عمل کرے گی اس کا ثواب ان ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر ماں باپ نے کوتاہی کی، ان کی تربیت نہیں کی، نیکی کا حکم نہیں کیا، برائی سے نہیں روکا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے اسباب نہیں بنے کہ وہ بچہ کسی ماحول سے وابستہ ہو جاتا، کسی عالم سے سیکھ لیتا، چلو پرہیزگار کسی اور وسیلے سے بن جاتا، نہ بن سکا اور گناہوں کی دلدل میں پڑ گیا۔ جتنے گناہ چھپ کر کرے گا، بے تکلف دوستوں کے ساتھ کرے گا، خلوت میں جلوت میں کرے گا، سب کا وبال ان کے باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر ہوگا۔ مقاصد نکاح کو فراموش کر کے ہم نے بعض اوقات ایسے افراد تیار کیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ کے معاشرے کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں۔ بدماش پیدا کیے ہم نے، چرسی پیدا کیے ہیں، موالی پیدا کیے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے پیدا کیے ہیں، انہیں برہنہ کرنے والے پیدا کیے ہیں، ان سے دوستیاں کر کے گندی قسم کی چیٹ کرنے والے پیدا کیے ہیں۔ کیوں نہیں سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ کیوں ان کے ذہن کو پاکیزہ نہیں کیا؟ کیوں ان کی طبیعتوں کو صاف نہیں کیا؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ بعض کہتے ہیں جی یہ علماء کس لیے ہیں؟ علماء کریں نا، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ساری ذمہ داری علماء کی نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتا۔ 1 سے لے کے 7 سال تک بچہ تو ماں کی کسٹڈی میں ہے نا، 1 سے لے کے 9 سال تک بچے تو گھر کے اندر ہے، میں گھس جاؤں گھر کے اندر؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ساری ہماری ذمہ داری ہے؟ آپ کی تو ذمہ داری ابھی میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھ سے کوئی خطاب ہے؟ یہ گھر کے سرپرست سے خطاب ہے، مجھ سے تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم اپنا یہ فرض پورا کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ہر ایک کو نہیں، پھر آپ کو تکلیف ہو جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے سے کہ بیٹا داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو، جو تمہارے والد کاروبار کر رہے ہیں حرام قطعی ہے، تم اس سے بچو، تم نمازی بنو، گالی مت بکو، تمہارے اگر گھر میں کوئی مکس گیدرنگ کا پروگرام ہے تو بیٹا اس مکس گیدرنگ کے پروگرام میں آپ شرکت مت کرو، گھر والوں کو سمجھاؤ کہ لڑکے لڑکیاں ہی کھا کھا کو وہ کر رہے ہیں اور کزنز وغیرہ سارے آ گئے، ٹچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اور بڑے چلے جاتے ہیں الگ۔ چلو بچوں تم لوگ انجوائے کرو، وہ الگ چلے گئے، بچے شترے بے موار ہو گئے۔ تو اگر پھر ہم اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، تو بہت سے ماں باپ ہمیں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بچی کو کہتے ہیں بیٹا برقع پہنو، نقاب کرو، علماء متاخرین نے نقاب کو واجب قرار دیا ہے، تغیر زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب نقاب واجب ہے، تو مائیں ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ وہ بیٹی کو کہتی ہیں بیٹی ذرا میک اپ کر کے شادی میں چلنا، مکس گیدرنگ ہے، شاید تیرا اچھا رشتہ مل جائے۔ شوہر اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، غیر تربیت یافتہ بیٹا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ برقع نہیں پہننا، تمہیں بے پردہ نکلنا ہے۔ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بے پردہ لے جا کر بنا سنورا کر غیر مردوں کی نگاہوں کے سامنے تم خود کھڑا کر رہے ہو۔ وہ تمہاری بیٹی اور بیوی کے جسم کے کس حصے کو دیکھ رہے تم روک سکتے ہو؟ تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ دیکھ کے کیا ذہن کے اندر گندے خیالات لے کر آ رہا ہوگا؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جو عورتوں کو دیکھ کے گندے خیالات جان بوجھ کے ذہن میں لاتے ہیں، اس سے زنا کرنے کے اور گندے معاملات کرنے کے، ٹچ کرنے کے اور فلانا کرنے کے۔ یہ شیطان فوراً ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، تو ہماری بیٹی اور بیوی نکلے گی تو ساروں کے دماغ پہ کفل مدینہ لگ جائے گا کہ جیسی وہ سوچنا شروع کریں گے ایک دم ایک ہیبتناک بلا سے خبردار اس پپو کی بیوی کو نہیں دیکھنا ہے، تو انہیں سوچنا نہ اندھے ہو جاؤ گے۔ اوے چلو بھیا صاحب ایسا ہے۔ بند سور کر چست لباس پہن کر شوہر پیچھے بٹھایا ہوا ہے، شوہر نے خود بٹھایا ہوا ہے اور لے کے جا رہا ہے شادی بیاہ کے اندر۔ یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تمہاری بیوی کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا غیرت مند بھی ہوتے ہیں ان میں، بعض بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سگنل پر رکے نا، پیچھے بیوی بیٹھی، ادھر 2 لڑکے آ کے رک گئے اسکوٹر پہ، ایک دیکھ رہا ہے بیوی کو، بولتا ہے اوے کیا دیکھ رہا ہے، نگاہ نیچی کر، کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ ہے غیرت۔ کتنی زبردست غیرت ہے نا، میری بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر تمہارے اندر یہ شعور تو ہے کہ تمہاری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، لیکن یہ تو نظر آ گیا تو تم نے منع کر دیا، اور جو تم دیکھ نہ سکے کہ تمہاری بیوی کو دیکھ کے وہ حصے نفس حاصل کر رہا ہے، وہ اس میں غیرت کہاں گئی تمہاری؟ میرے بچوں، بہت سے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جو دل میں ارادہ کرتے ہوں گے، اپنی ماں سے کہہ دیا ہوگا امی میں برقعے والی سے شادی نہیں کروں گا، میں برقع نہیں پہناؤں گا۔ بھائی تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ میں نہیں پہناؤں گا؟ پہنانا پڑے گا تمہیں، نہیں پہناؤ گے تو میدان معاشر میں یہ بیوی یہاں کھڑی ہوگی جو بے پردہ تم نے رکھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میں تو پردہ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ بغیرت انسان نے مجھے پردہ نہیں کرنے دیا، آج حساب کتاب کر۔
اور جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کی نیکی نکال کے اس کے نام اعمال میں، حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ نکال کے اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور گھومو لے کے بیویوں کو بے پردہ، دکھاؤ مردوں کو کہ دیکھو میری بیوی کو کیسے خوبصورت ہے۔ دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یار تیری تو لاٹری نکل آئی، بھابھی جیسی کوئی نہیں ہے۔ ابے تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے بھابھی جیسی کوئی نہیں، تو کیا کیا دیکھ لیا اس نے تیری بیوی کے اندر؟ تبھی تو بول رہا ہے تیری بیوی جیسے کوئی نہیں۔ اور یہ یار بس اللہ کا انعام ہے یار، کبھی فخر نہیں کیا بھائی نے۔ ہاں تو فخر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کس چیز میں فخر کرے گا؟ بغیرتی کے اوپر۔ تو ہمارے جملے سخت ضرور ہیں، کیونکہ یہ آپ عادی نہیں ہیں اس قسم کے جملوں کے۔ پولائٹلی بیان کرو، ٹھنڈا ٹھنڈا بیان کرو۔ چودھری صاحب کے لیے 2 جملے، قاری صاحب کے لیے 2 جملے، سردار صاحب کے لیے 2 جملے، خوش، یہاں سے لفافہ، یہاں سے پکڑا، نکل جاؤ۔ بس ایسے بیان چاہیے ہمیں، آرام والے بیان، پولائٹلی بیان۔ لیکن ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، بروز قیامت مجھے کھڑا کیا جائے گا آپ کے سامنے، یہ محفل والے میرے سامنے اس محفل کے اعتبار سے کھڑے ہوں گے، اور حساب ہوگا کہ کیا تم نے بتایا تھا؟ بچے اپنا ٹائم نکال کر آئے تھے، تم نے شعور دیا تھا؟ بہنیں سامنے بیٹھی تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر یا لائیو تمہیں دیکھ رہی تھی، تم نے کیا بیان کیا؟ کسی کی اصلاح کی بات کی؟ نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ پھر میں کیا جواب دوں گا بتائیے؟ اس لیے نرمی، گرمی، پیار، سختی، اسلوب قرآن، اسلوب حدیث کے مطابق قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی عذابات بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں پہ عذاب کے بیان فرمائے، کفار کی مذمت فرمائی، اور جسٹ اپوزٹ جنت کے واقعات، آخرت کے انعامات، مومنین کی مدح فرمائی۔ یہ اسلوب ہے قرآن و حدیث کا۔ ہمیں بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جو کرے، میرے اوپر تو کوئی دنیاوی نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے، اخروی بھی نہیں ہے، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ اس لیے سوچئے، جو میری بہنیں یہاں مجھے سن رہی ہیں، بعض اوقات شوہر کہتا ہے یار برقع پہن لو، دیکھو زیادہ مجھے مت بولنا، میں کہ چلی جاؤں گی، میں اس لیے نہیں کی تھی شادی کہ میں ملا نہیں بنوں، کپڑے اس لیے بنواتی ہوں میں 10,000 روپے کے کہ برقع چڑھا لوں اوپر۔ اچھا تو کس لیے کپڑے بنوائے تھے؟ دکھانے کے لیے، تاکہ میل کا ذرا کر کہے آج تو بڑی زبردست لگ رہی ہے بھائی، محفل میں کوئی تیرے ہاں کبھی فخر نہیں کیا، ویسے میرے شوہر کبھی اتنی تعریف نہیں کرتے ہیں، لو اس لیے آپ نے یہ پہنا تھا۔ ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے، میری بہنوں ناراض مت ہوئیے گا، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، نہ آپ کو خدا نخواستہ حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مر کے تو دیکھیں، شریعت کے خلاف جس طرح ہمارے مسلمانوں نے خود، کفار نے نہیں، مسلمانوں نے علم بغاوت اٹھا لیا ہے کہ نہ اللہ کی مانیں گے، نہ رسول کی مانیں گے، نہ ورثائے انبیاء کی مانیں گے، وہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو انتظار کرو پھر رونے کا، شرمندہ ہونے کا، ندامت کا، عذابات قبر کا، میدان محشر میں ذلیل ہونے کا، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا داخلہ تیار ہے ہمارے لیے۔ دے دو میں گالیاں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی گئی، کفار نے کی ہیں، یہ تو پھر ہم بھی نبیوں کی سنت کے مطابق صبر کریں گے انشاءاللہ آپ کے اس کے اوپر، اور کرتے آ رہے ہیں۔ ہر ایک تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ سوچیں نا ذرا، تو ایسی ہماری کوئی بہن بیٹھی ہیں، وہ ذرا غور کریں، کیوں اپنے شوہر کو آزمائش میں ڈالتی ہیں؟ کیوں میدان معاشر میں اس کو پکڑواتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس پر جنت حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کون داخل ہو رہا ہے، یعنی مرد آ رہے ہیں اسے پرواہ نہ ہو۔ اردو میں دیوس کا ترجمہ ہے بغیرت۔ ایک تو وہ میرے ساتھ کہتے ہیں کیا ہے؟ زور سے بولے، بغیرت۔ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بغیرت پر جنت حرام ہے، لیکن خاص بغیرت کون؟ صحابہ نے پوچھا، سرکار نے فرمایا جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ جب میں چلا جاتا ہوں تو میرے گھر میں کون داخل ہوتا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں بار بار یہ جملے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر دوں آپ کو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے اور آپ کو الٹا سیدھا کر کے بدگمانیاں پیدا کر کے خود تباہ ہو جائے۔ میں نہیں تباہ ہوں گا، میں بھی جاؤں گا کھانا کھاؤں گا، اور بھی مزید کھا کر آیا ہوں اور کھاؤں گا، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیوں گا، آرام سے سوؤں گا، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا نقصان ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مرد گیا کام پر، میل کزن آ گئے، خالہ زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، بعض اوقات ہماری جوائنٹ فیملی ہے، اس میں دیور جیٹھ، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی کے میں بہت سارے احکام بیان کرتا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے کہ بچی
کبھی مطلب جیسے کچن میں کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو بہت ہی علیحدہ کوئی جگہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میل کزن آ گئے صاحب اور بیٹھ کے اب وہ بے پردہ سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں. اب کزن آپ خود بھی دیکھیں، بعض اوقات ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، تو کزنز کو باجی یا بچیاں بھائی کہتی ہیں، لیکن بعد میں آپس میں شادی ہو جاتی ہے ان کی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد سے، تو یہ نامحرم ہوتے ہیں. شوہر کو خیال کرنا چاہیے کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو سرکار کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ میرے رضائی چچا ہے، رضائی چچا. سرکار نے فرمایا دیکھ لو کہ کس عمر کے اندر، مفہوم اس کا ہے کہ کس عمر میں دودھ پیا گیا ہے. یعنی 2.5 سال، جو ہم کہتے ہیں احناف 2.5 سال کی مدت میں دودھ پیا ہے تو رضائی رشتے بنیں گے. تو اس کا مطلب وہ رضائی تھے، محرم تھے، دودھ پیتے چچا تھے. تو اس وجہ سے پھر وہ، لیکن سرکار نے جب اولاً دیکھا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا کہ میرے گھر میں ایک ایسا آدمی جس کو سرکار نہیں جانتے تھے. اور ایسے ہی ایک مرتبہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کوئی شخص بجا رہا تھا، تو سیدہ عائشہ کی باری تھی. آپ نے سرکار سے کہا کہ دیکھیں آپ کے حجرے میں ایک آدمی دروازہ بجا رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ان سے ان کا رضائی رشتہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے سرکار نے جو آپ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اپنے گھر کے اندر دیکھو کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا.